26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی آئینی درخواستوں کی سماعت کے حوالے سے 9 ججوں نے کیا رائے دی تھی اور یہ رائے کب اور کیوں آئی تھی؟ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کی ججز کمیٹی کے اس فیصلے کے بارے میں چیف جسٹس پاکستان نے کن ججوں سے کیا رابطہ کیا تھا اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کو یہ کیوں لکھا کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے آج کے AQS لائیو میں۔ کیسے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بنایا گیا بیانیہ زمین بوس ہوا۔ میری طرف سے آپ سب کو پاکستان کا 78واں یوم آزادی مبارک ہو۔ تو جناب آپ سب کو 78واں یوم آزادی مبارک ہو، اور آج یوم آزادی کے دن پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا باجا جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے بجا دیا ہے، اور وہ باجا جو بجایا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے فکسیشن والا معاملہ جو 4 نومبر کو ہوا تھا۔ اپنا جسٹس منصور علی شاہ عمرہ سے آئے تھے اور آ کے ایک اجلاس بلا لیا تھا منیب صاحب کے چیمبر کے اندر، تو اب اس کے دستاویزات جو ہے وہ سارے سامنے آئے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جناب جہاں عباسی صاحب، ہم نے تو یہ خبر بہت پہلے نہیں دے دی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے قیوم صدیقی صاحب، اور یہ کریڈٹ ہے آپ کا کہ یہ سٹوری سب سے پہلے لگ بھگ 3 ماہ پہلے آپ نے یہ ساری جو اس وقت کی انسائڈ سٹوری تھی وہ آپ دے چکے ہیں، لیکن اب آفیشیلی جو ہے وہ اس کے ڈاکومنٹس یا وہ جو خط ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری تصدیق ہو رہی ہے خبر کی، تصدیق ہو رہی ہے ڈاکومنٹس کے ذریعے سے۔ تو ہم نے وہ کیا کہا تھا 3 مہینے پہلے، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ جی 13 جج صاحبان میں سے 4 نے کہا کہ جی فل کوٹ بنا کے آپ اس کو سنیں، جبکہ 9 جج صاحبان انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات چیف جسٹس کی درست ہے اور منصور علی شاہ صاحب کا موقف یہ غلط ہے۔ تو اس طرح اس وقت 13 میں سے 9 جج صاحبان جو اس وقت فل کورٹ تھی اس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریپوزیشن ہے، جو یعنی کہ فل کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ آئینی مقدمات کے بینچ آئینی بینچ ہی سنے گا آئینی مقدمات، اور وہ فل کورٹ میں 9-4 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا تھا، اور وہ سارا پھر اس کا خط جو ہے نا وہ جواب ریکارڈ کا حصہ ہے آج۔ کون سوال ہے اب میں 2 سوال پکڑے نا ہی۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ وہ 4 تو شاہ جی کو جسٹس منصور علی تو شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ اس فل کورٹ کے اندر چیف جسٹس پاکستان نے شاہ جی کو اس طرح چت کیا تھا۔ اچھا میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو سوال جناب طیب بلوچ ہمارے ساتھ تھے اس میں، اور میں نے ان سے باسی صاحب سے کہا تھا گیس کریں کتنے لوگوں نے کتنے جج صاحبان نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی مقدمات صرف اور صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 13 جج صاحبان تھے، اور اس میں سے 9 جج صاحبان نے جو ہے وہ یہ رائے دی تھی کہ چیف جسٹس کی رائے درست ہے، اور اس پر چیف جسٹس نے خط لکھا تھا۔ وہ تمام ڈاکومنٹس آ گئے، اور اب جو ہے وہ ہم جہاں عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جہاں عباسی صاحب چیف جسٹس نے اپنے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ قیوم صدیقی صاحب یہ جو 31 ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا تھا جی جج صاحبان کی طرف سے، جی 31 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوئی جسٹس منیب اختر صاحب کے چیمبر میں، اور اس میٹنگ میں جیسے منصور علی شاہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور یہ جو ریگولر ججز کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اس اجلاس میں نہیں تھے، اور اس اجلاس میں یہ الزام ایک طرح سے لگایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اجلاس نہیں بلانا چاہ رہے، تو اس لیے ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور اب اس کیس کو 4 نومبر کے دن فل کورٹ کے سامنے جوڈیشل سائٹ کے اوپر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی رجسٹرار آفس کو یہ کہا گیا جی کہ فل کورٹ بنا کر اس کی کاز لسٹ بھی جو ہے وہ جاری کی جائے۔
انٹرسٹنگ بات قیوم صدیقی صاحب وہاں سے شروع ہوتی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو اجلاس تھا اس کی ساری کہانی اپنے تمام ججز سے شیئر کی اور ان سے کہا، کیونکہ اس وقت جیسا آپ بتا بھی چکے ہیں کہ 13 ججز سپریم کورٹ کے کل تھے، ان سے پوچھا گیا کہ 2 ججز تو اجلاس بلا کر یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے 26ویں ترمیم کے بالخصوص آرٹیکل 191A کے سیکشن 5 کے تحت، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اب یہ آئینی بینچ اور آئینی ججز کمیٹی کے ذریعے ہی 184(3) کے جو کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ تو 9 ججز نے مخالفت میں رائے دی جو اجلاس بلایا گیا تھا، اور ایون چیف جسٹس آف پاکستان الگ الگ وہ اجلاس نہیں بلایا گیا تھا، یہیں پہ جو ہے نا اس میں وہ ہماری جو انفارمیشن تھی کہ شاید اجلاس بلایا گیا، لیکن ان ڈاکومنٹ سے یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے الگ الگ ان جج صاحبان کو یہ پریپوزیشن دی اور اس پہ ان کی رائے لی، اور اس رائے میں جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ جی 191 میں جو اب ترمیم آئی ہے آئین کے آرٹیکل، اس کے بعد آئینی بینچ ہی اس مقدمہ کو فکس بھی کر سکتا ہے اور سماعت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے دلچسپ بات جو ہے وہ جہاں زیب عباسی صاحب اس ڈاکومنٹ میں یہ لکھی ہے کہ جب ان جج صاحبان کی جن کی جو رائے آئی تھی وہ ان دونوں جج صاحبان کے ساتھ شیئر کی چیف جسٹس پاکستان نے، بالکل بالکل، ہاں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر خط لکھا تھا، یاد ہے جی، اور اس کے باوجود نہ صرف وہاں پہ خط لکھا بلکہ جو ججز سینیورٹی والا معاملہ تھا جو سپریم کورٹ میں جو اس پہ بھی جو خط و کتابت کی گئی، یا ایون جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس چلتا رہا، ان تمام مواقعوں کے اوپر ایک موقف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بارہا دہراتے رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، حالانکہ ان کو پہلے ہی ان کی اس رائے میں کس حد تک جو ہے وہ درست ہے، 9 ان کے اپنے ہی ساتھی ججز جو ہے وہ رد کر چکے تھے، مسترد کر چکے تھے۔ تو اسی لیے قیوم صدیقی صاحب آپ کا بھی یہ رائے رہی، ہمارا بھی یہ مطالبہ رہا کہ جوڈیشل فنکشننگ میں جب اس طرح کی جوڈیشل پالیٹکس کے بظاہر امکانات آنا شروع ہو جائیں یا جوڈیشل پالیٹکس انوالو ہو جائے، تو پھر جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزیں پھر کھول کر پبلک میں لے جائے اور پھر عام آدمی کو پتہ لگے۔ پھر جہاں زیب عباسی صاحب یہ دیکھیں، یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان جو سابق ہیں ان کے دور کے اندر جب پریکٹسنگ پروسیجر ایکٹ آیا اور اس ایکٹ کے بعد جو ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹ سے مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے وہ تمام کے تمام یہ روایت وہاں سے شروع ہوئی تھی جی، اور اس روایت کے تحت سپریم کورٹ اپنے جو ہے وہ ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس ویب سائٹ کے اوپر جاری کرتے تھے، اور آج ہوئی ہے میٹنگ تو کل اس کے آ جاتے تھے یا اسی دن تقریباً شام تک جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 31 اکتوبر کی میٹنگ ہے، ون سائیڈڈ انفارمیشن تو آتی رہی، جو جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر صاحب خط لکھتے تھے یا وہ چیف جسٹس کو، وہ تو آتے رہے، لیکن ججز کمیٹی کے اندر کیا ہوتا رہا، اس کے میٹنگ منٹس کیا تھے، وہ نہیں آتے تھے۔ تو اب یہ ایک اب اکتوبر یعنی کہ اکتوبر میں کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد اب یوم آزادی پہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ منظوری دی ہے کہ جناب یہ جو ججز کمیٹی کے ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر جو بھی کورسپونڈنس ہوئی تھی اس کو پبلک کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ بڑی بات سامنے آئی، اور اس میں جو ہے وہ جو چیف جسٹس نے خط بھی لکھا پھر ان کو، ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس نے خط لکھا لیکن وہ پبلک نہیں کیا تھا، اب وہ آج ڈاکومنٹ پبلک ہوا ہے، اور اس میں چیف جسٹس نے جو جیسا کہا تھا کہ یہ جو ججز کمیٹی کے ذریعے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نیچے بنی ہے اس کا یہ مقدمات فکس کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور یہ ایک غیر آئینی عمل ہے، اور اس پر 9 فاضل جج صاحبان نے جو اس وقت کی فل کورٹ کے اکثریت تھی اس نے مہر تصدیق ثبت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس خط میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ جو اجلاس بلایا گیا تھا وہ اجلاس بھی آئین کی اس اسکیم کے اس لیے خلاف تھا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کا یہ معاملہ تھا، اس کی درخواستیں تھیں، تو یہ ججز آئینی کمیٹی جو ہے
وہ اجلاس بلا سکتی تھی. ریگولر ججز کمیٹی جو ہے وہ یہ اجلاس نہیں بلا سکتی تھی. اس کے مطلب وہ اجلاس بھی غیر آئینی بلایا اور پھر اس کے بعد فکس کرنے کا اختیار دیا وہ بھی غیر آئینی دیا, اور جو ہے وہ فل کورٹ کے حوالے سے پھر پبلک کے اندر عدالت کو مشکوک بھی بنایا. جی. مطلب عدالتی کارروائی اور جج صاحبان کو متنازع بھی کیا, یہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود شاہ جی جج ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ میں نے اس چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے اس خط میں یہ کہا ہے کہ میں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب جب جو آئینی بینچز کے لیے جو ججز کی نامزدگی ہوگی اس میں مجھے جو ہے وہ آپ نامزد نہ کیجیے گا. تو ایک طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان خود ہی جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ پھر دیکھیں وہ بڑا واضح تھا. بتائیے اپنا جان زیب صاحب, وہ بڑی ایک رائٹ اپروچ ہے. مطلب اب میں یحییٰ آفریدی صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں. یہ پشاور ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے, مطلب یہ اس وقت لائرس موومنٹ کے اندر جب جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کیا تھا تو یہ ان وکلاء میں سے تھے جنہوں نے ان کے خلاف آئینی درخواستیں داخل کی تھیں. پٹیشنرز میں سے ون آف دی پٹیشنر تھے. اور پھر جب جنرل پرویز مشرف کا سنگین غداری کا ٹرائل ہو رہا تھا تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ان کو پریزائڈنگ جج مقرر کیا گیا تھا. حالانکہ وہ تو درخواست کنان تھے نا, وکیل تھے. لیکن یہ اعتراض آیا کہ جناب یہ تو مشرف کے کیس سے منسلک رہے ہیں, تو انہوں نے بغیر اس کے دیکھے ہوئے خود ہی اس کو خود کو الگ کر لیا تھا. تو یہ اس حد تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس کو بھی اب آپ دیکھیں کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ 30 نمبر پہ تھے لیکن چیف جسٹس بنے پاکستان, تو اس سے فائدہ اٹھایا تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا, جبکہ جو متاثرہ جج ہیں انہوں نے کہا نہیں فل کورٹ بناؤ. اور اس کے علاوہ بھی قیوم صدیقی صاحب جو باقی جو میٹنگ منٹس ہیں کچھ اور بھی وہ بھی جاری کیے گئے ہیں. بالخصوص وہ جو سپریم کورٹ کے ایک ملازم جن کو جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے نظر عباس ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو قربانی کا بکرا بنا کے تو چیف جسٹس اور ججوں کو جو ہے وہ تو انہیں عدالت کا نوٹس دینے جا رہے تھے. جی. تو اس کے بھی میٹنگ منٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کیس کی پہلی سماعت جو ہے جو 13 جنوری کو ہوئی تو یہ کہا گیا کہ اگلی تاریخ 27 جنوری کو ہے, اور ویب ماسٹر کو وہ آرڈر جو ہے وہ بھیجا گیا کہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں. لیکن پھر اچانک گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ دوبارہ ویب ماسٹر کو ایک اور آرڈر بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ 13 جنوری کے بجائے آپ نے 16 جنوری کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ فیکچولی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو لے کر, اور یہ تو نظر عباس نے اپنی اس میں پیٹیشن کے اندر لگایا بھی تھا, اور پھر اس میں ججز کمیٹی کے اندر پھر بھی یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ یہ آئینی بینچ کو جائے گا. لیکن شاہ جی نے زبردستی اپنے پاس لگا کے رکھا. تو یہ منمانیاں تو شاہ جی کرتے رہے نا. مطلب شاہ جی کی منمانیاں جو ہیں وہ اب تاریخ کے اندر انہوں نے دستاویزات کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو اس کے علاوہ ان میٹنگ منٹس کے اندر اور کون سی ایک کوئی اہم بات ہے؟ ایک اور اجلاس میں جب یہ بات آئی کہ کیا اس ججز کمیٹی میں کچھ اختیارات رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیا جا سکتے, تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ اگر کوئی ممبر موجود نہ ہوں تو ان سے نیکسٹ جج جو ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ پھر جسٹس جو کمیٹی اجلاس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اس رائے سے اتفاق کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جج نہ ہو تو نیکسٹ اس سے جج جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے. اور اب آپ آ جائیے ذرا, جب حکومت نے جب یہ 63A کا مقدمہ لگنا تھا اور اس میں جو ہے وہ منیب اختر صاحب لگنے نہیں دے رہے تھے اس کو بینچ کو, تو ایک آرڈیننس آیا تھا اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جج اویلیبل نہ ہو تو نیکسٹ جج جو ہے وہ اس میٹنگ میں شامل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے زمین الدین خان شامل ہو گئے تھے. تو اب آپ اس بات کو دیکھیے کہ پہلے وہ اس کی مخالفت کرتے رہے. آپ کو یاد ہے کہ میرا منیب مجھے واپس کرو, ہائے رافیہ میرا منیب مجھے واپس کرو. تو اب جو ہے وہ پھر اس کمیٹی کے اندر اپنی خود ہی رائے ہے
جی کہ جناب رجسٹرار کو نہیں, اسے نیکسٹ جج جو ہے اس کو شامل کیا ہے. تو شاہ جی رنگ بدلتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں. شاہ جی نے اپنا چیمبر بھی جو ہے وہ گرین کر لیا نا. تو اپنا آج ہم بڑا مس کر رہے ہیں طیب کو. جناب آج یوم آزادی کی تقریبات تھی, اور ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک تقریب ہوئی جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین اور جسٹس گل حسن, میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ انہوں نے جھنڈا لہرایا. جی جسٹس شہزاد گھیبا بھی تھے اور صلاح الدین پنور بھی تھے. تو یہ 5 جج صاحبان تھے, وہاں پہ تقریب ہوئی, بچے بھی آئے تھے وہاں پہ. اس میں بہرحال میڈیا کو دور رکھا گیا. جی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے چیک کروایا ہے تو پتہ یہ لگا جی کہ ذرا اس کے قریب آ جائیں مائک کے. جی پتہ یہ لگا جی کہ یہ پی ٹی وی جو ہے وہ صرف الاؤ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. تو مجھے تو یہی اس بارے میں اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی ہے. بہرحال چیف جسٹس نے بڑا کریم کلر کا سوٹ پہنا ہے, بڑا خوبصورت سا. انہوں نے وہاں پہ فلیگ ہوسٹنگ کی, اور بچوں کے ساتھ, میرے خیال میں وہ 2 بچے کون تھے جو ان کے ساتھ تھے؟ اس کا بارے میں مجھے نہیں ہے انفارمیشن کہ وہ کون تھے. ٹھیک. لیکن تو منصور شاہ صاحب اور منیب صاحب تو وہاں پہ نہیں, جو سینئر ججز تھے وہ نہیں نظر آئے. وہ اسلام آباد میں ہیں بھی نہیں. ان کا بینچ میرے خیال میں سپریم کورٹ اور کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں نا وہ. یوم آزادی کے لیے نہیں, یوم آزادی پہ حقیقی آزادی نا. جی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک اسی طرح کا ایونٹ جو ہے وہ ہوا ہے. اس میں جیسے سرفراز ڈوگر جو ہیں, یہ آج بھی پمپ اینڈ شو تھا نا, مطلب گارڈ آف آنر بھی ہوا, فلیگ کو وہ بھی کیا گیا, کیونکہ بارش تھی تو سپریم کورٹ کی جو سیریمونین ہال ہے اس کے اندر یہ ساری تقریب ہوئی تھی. اور جناب ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ 1980 کے رولز کی جگہ, باسی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ فل کورٹ نے منظوری نہیں دی ہے ان رولز کی. آج جو ہے اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہے, میں منظوری ہو چکی بھی ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور پھڈا ہو گیا, کیونکہ اس میں اعلامیہ میں لکھا ہے کہ جناب جیسے شاہد وحید کی جو کمیٹی تھی, جیسے عرفان سعادت اور دیگر جج صاحبان, انہوں نے تمام سے مشاورت کرنے کے بعد یہ رولز جو ہیں وہ اس کو ترتیب دیا. سپریم کورٹ بار جو ہے ان کے پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا جی دسو اگر کوئی ہم سے اس طرح کی مشاورت ہوئی ہے یہ فیسوں میں اضافہ اور اس حوالے سے. تو پھر ایک اور پریس ریلیز آئی, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ ابھی حتمی نہیں ہے, اور یہ نئے جوڈیشل ایئر سے جو رولز ہیں وہ لاگو ہوں گے تو اس میں اپنی ان پٹ جو ہے وہ دیں. جی اس پہ صاحب کیونکہ سپریم کورٹ بار نے اس پہ پھر کیا کہ جی یہ فیسیں بڑھا دی. وکلا تھوڑے ناراض لگ رہے ہیں. ایک تو آپ نے کل یہ کہا تھا کیونکہ فائل چوری ہوئی ہے تو اس کے بعد جو پابندی لگنے والا مسئلہ بھی ہے, ایک تو اس کی وجہ سے بھی کوئی تھوڑی خفقی جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے وکلا کی جانب فائلیں بھی چوری کریں تو خفقی بھی کریں. اب دوسرا مسئلہ, اب یہ دیکھیں نا وہ ٹی آر جی پی کا معاملہ جو سا تھا, جی جس طرح سے وہ ہوا ہے, جی, اور پھر اس کے بعد جو ایک چیزیں سامنے آئی ہیں, پتہ لگا کہ جی وہ تو ای فائلنگ ہوئی تھی, تو اب ای فائلنگ مینڈیٹری کر دی گئی ہے جی کہ وہ لازمی سپریم کورٹ رولز کے اندر جو ہے. تو اب اس پہ سپریم کورٹ بار کا یہ کہنا ہے جی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ تمام اب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے پاکستان بار سے مشاورت کے بعد 1980 کے رولز اور پلس جو فیسوں میں اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے. تو اگر فیسوں میں اضافے کے حوالے سے کسی اجلاس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے اگر کوئی مشاورت کی گئی ہے تو اس اجلاس کے میٹنگ منٹس آپ پبلک کر دیں, یا وہ چیزیں منظر عام کے اوپر آ جائیں اور لے آئیں, تاکہ اس بات کی نفی ہو سکے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن غلط کہہ رہی ہے. ادروائز ہم سے کسی سٹیج کے اوپر اس معاملے کے اوپر مشاورت نہیں کی گئی. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا یہ رائے درست ہے کہ جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں جو یہ کمیٹی تھی اس نے پراپرلی شاید مشاورت نہیں کی. اسی لیے پھر سیکنڈ اعلامیہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ مزید بھی تجاویز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں سپریم کورٹ بار کی طرف سے, عوام الناس کی طرف سے, لیٹیگنٹس کی طرف سے. تو ان میں جو بھی تجاویز ہوں گی پھر وہ فل کورٹ میں لے کے جایا جائے گا اس معاملے کو. تو لیکن ابھی یہ نئے جوڈیشل ایئر سے جو ہے وہ ہوں گی. تو جناب ہم تو یہ پہلے بھی کہتے رہے, اور یاد ہے کہ قاضی فائز صاحب کے دور کے اندر بھی یہ بات بڑی سامنے آتی تھی
کہ 1980 اگر 1980 دیکھا جائے تو اس وقت 8ویں ترمیم آ چکی ہوئی تھی اور جو ہے وہ مارشل لاء جنرل ضیاء الحق کا نام آئین کے اندر تھا، اور وہ آئین جس کو ایک فوجی عامر کے ذریعے سے تبدیل کر دیا گیا تھا، اس وقت جو ہے وہ رولز بنے ہوئے تھے، جو کہ 18ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد جب کہ وہ ساری ترمیم ختم کر دی گئی تھی، اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے تو سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں 1980 وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہوئے تھے، تو اس پہ پھر یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ چینج ہونے چاہیے، کیونکہ آئین جو ہے وہ اس کے مطابق اگر سپریم کورٹ رولز نہیں ہوں گے تو پھر وہ رولز سٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہوں. تو یہ بڑی تعریف کی ہے اس میں جناب جسٹس شاہد وحید صاحب کی کہ انہوں نے بڑی شبانہ روز، وہ شباز شریف کہتے ہیں نا، اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے محنت کر کے تو یہ رولز بنائے ہیں. لیکن ان رولز کے اوپر ان پٹ کے حوالے سے ہم بڑے پروفیشنل لوگوں سے بھی بات کرتے رہیں گے. تو جناب اب ایک اور بات ہے کہ یوم آزادی 78واں آپ سب کو مبارک ہو. آج جو ہے بڑی ایوان صدر کے اندر تقریب بھی ہوئی جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے لوگوں کو نشان کیا وہ اعزازات سے نوازا گیا. تو چیف جسٹس نے بھی 14 اگست کا دن مناسب سمجھا کہ 1 سال کی جو ججز کمیٹی کے مختلف میٹنگ منٹس ہیں ان کو پبلک کر دیا جائے، عوام کی رسائی ان تک ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس جب ججز کمیٹی کے فیصلے ہوں اسی وقت آ جانے چاہیے، یہ نہیں کہ آج سے پھر 1 سال کے بعد کہ کیا ججز کمیٹی کے اندر ہوتا رہا وہ اگلے یوم آزادی کے اوپر ہمیں پتہ چلے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.